مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ ان بچوں میں حاضری کا موقع ملا کہ جو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے زیادہ سعادت مند بچے ہیں۔ ان کے حصے میں جو سعادت آ رہی ہے اور ان کے حصے میں جو فضیلت اور منقبت اور جو اللہ کی طرف سے رحمتیں ان کے لیے آ رہی ہیں، کوئی دوسرا بچہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو ایک حافظ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، کوئی دوسرا بچہ، آپ کی ہم عمر کوئی بچہ جو ہے وہ ان رحمتوں کا کہیں خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتا جو رحمتیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر برس رہی ہیں۔ اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ دیکھیے، جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کتاب جو ہے وہ صاحب کتاب سے، کتاب لکھنے والے سے منسوب ہوتی ہے۔ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کو صحیح بخاری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی۔ ہم سنن ابی داؤد پڑھ رہے ہیں، سنن ابی داؤد کو سنن ابی داؤد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی۔ تو کتاب جو ہے وہ اپنے مؤلف سے، اپنے صاحب کتاب سے منسوب ہوتی ہے، اور جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی انسان نے مرتب نہیں کی، وہ کسی انسان کی تالیف نہیں ہے، کسی انسان کی تصنیف یا تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس بات کو روایت کیا ہے امام غالباً ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اور اس روایت میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت پہلے قرآن کریم کی 2 سورتیں تلاوت فرمائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سورہ رحمان اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، بعض روایات میں دیگر 2 سورتوں کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال 2 سورتیں قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، فرشتے اسے سن رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے وہ کیا منظر ہوگا، ذرا تصور کیجئے، امیجنیشن کو اپنی ذرا تیز کیجئے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کس کی تلاوت ہو رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت کون کر رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تلاوت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی قاری صاحب نہیں ہے، کوئی آپ کے استاد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور سننے والے کون ہیں؟ سننے والے فرشتے ہیں، کہ جن کا سننا، جن کی توجہ، جن کا سارے خیالات کا مرکز اس وقت اللہ کی آواز، اللہ کے کلام کو سننا اور اللہ کی تلاوت کو سننا ہے۔ ہم تو جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو سارے خیالات ہمیں آتے ہیں۔ میرے حافظ صاحب جب میں حفظ کر رہا تھا تو میرے حافظ صاحب مجھے بہت ڈانٹا کرتے تھے، اور ایک لفظ عام طور پر کہا کرتے تھے، چوطرف دھیان ہے تیرا، چوطرف دھیان ہے تیرا، یعنی چاروں طرف خیال ہے تجھے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔
تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو ہمیں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، آج چھٹی ہوگی تو یہ کریں گے جا کے، یہ کریں گے، یہ کھیل کود کریں گے، کرکٹ کھیلنے جائیں گے، فٹ بال کھیلنے جائیں گے، یہ طرح طرح کے خیالات ہمیں آتے ہیں۔ لیکن جب فرشتے قرآن سن رہے ہیں تو وہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں اور فرشتے اسے سن رہے ہیں، وہ کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا اور کیسی عجیب و غریب مجلس ہوگی۔ چنانچہ فرشتوں نے جب وہ 2 صورتیں سنی تو سننے کے بعد پیغام مبارکباد دیا، اور وہ پیغام مبارکباد کیا دیا کہ طوبیٰ لقوم تتنزل فیہا ھذا، مبارک ہوگی وہ قوم جس قوم میں تیرا یہ کلام نازل ہوگا، مبارک ہوگی وہ قوم کہ جس قوم میں یہ قرآن تیرا، یہ کتاب تیری نازل ہوگی۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہا ھذا، اور مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو زبانیں اس کلام کی، اس کتاب کی کیا کریں گی؟ تلاوت کریں گی، ہے نا۔ اور پھر فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل بہا ھذا، اور مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ حفاظ کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، جن کے دماغوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ حفاظ اکرام ہمارے یہ سارے بچے ننھے منھے جو حفاظ بن رہے ہیں، ان کے لیے مبارکباد کا پیغام زمین و آسمان کے بننے سے بھی بہت پہلے آ چکا ہے، اور آ بھی کس کی طرف سے آ چکا ہے؟ فرشتوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ تو اتنے مبارک ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کے لیے مبارکباد کا پیغام یہاں سے نہیں آیا، دنیا سے نہیں آیا، کسی آدمی اور کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ آپ کے لیے مبارکباد کا پیغام اللہ کے فرشتوں کی طرف سے آیا۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جو خصوصیت بیان کی قرآن کریم میں، وہ خصوصیت یہ بیان کی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم انہیں دیا جائے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف تو نافرمانی کی نفی کی گئی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو کام اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مبارکباد کا پیغام دینا انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے کہ فرشتہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ لہذا بالواسطہ طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پیغام مبارکباد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ پیغام مبارکباد اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن کریم اسے لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن کریم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسے لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب لوگ بڑے حیران ہوئے، شارحین، مفسرین، حدیث کے شارحین، کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن اسے کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ یا تو یہ ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک شخص قرآن نہیں پڑھتا، ساری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یا اس پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن اس پر لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اس کے 2 معنی بیان کیے شارحین نے، کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں ان قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھ رہا
ان مخارج کا خیال نہیں رکھ رہا، الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہا، الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہا، جہاں ذال ہے اس کو ذا بنا دیتا ہے، جہاں ذا ہے اس کو ضاد بنا دیتا ہے، الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورتحال میں اس لیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے عربی مبین، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ عربی مبین میں نازل ہوا، اور عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ذرا سا آپ تلفظ میں تھوڑی سی کمی بیشی کر دیں، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں قلب، ہے نا؟ اب قلب جو ہے قاف، ٹھیک ہے نا؟ قاف کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے، قاف، ہے نا؟ آپ اسے قلب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے دل، اس کا مطلب ہے دل۔ لیکن اگر آپ قاف کو صحیح ادا نہیں کریں گے اور اسے قلب کہیں گے، ہے نا؟ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، چھوٹا کاف بڑا کاف۔ ہمارے استاد تھے مولانا یعقوب صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی میرے سامنے کہتا ہے چھوٹا کاف بڑا کاف۔ یہ چھوٹا کاف بڑا کاف کیا ہوتا ہے؟ قاف قاف ہے، کاف کاف ہے، اس کا الگ تلفظ ہے، اس کا الگ تلفظ ہے، اس کی الگ آواز ہے، اس کی الگ آواز ہے۔ قاف کو قاف کہو، کاف کو کاف کہو، یہ چھوٹا کاف بڑا کاف کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم یہاں بڑے قاف کے بجائے چھوٹا کاف پڑھتے ہیں اور قلب کے بجائے قلب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ جن؟ قلب کہتے ہیں کتے کو، قلب کہتے ہیں کتے کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قلب کو اگر آپ نے قلب بنا دیا تو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ آپ تو بات کر رہے تھے کسی انسانی دل کی کہ میرے قلب پہ بڑا اثر ہوا، میرے قلب پہ یہ ہوا، میرا قلب یوں ہوا ہے، اور وہ بات قلب قلب کہنے سے وہ کتا بن گیا، آپ کا دل بجائے دل کے کتا بن گیا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی ادائیگی کو تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر دیں تو معنی کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم اس بندے کو لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کسی سے سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی، خود ہی سے بس پڑھنا شروع کر دیا جیسا تیسا بھی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بیان کیے کہ قرآن حکیم ظاہر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر سچ بولو، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سچ بولو۔ اب یہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ سچ بولتا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہمیشہ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ آج نہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں آج مدرسے نہیں جاؤں گا۔ اب پیٹ میں درد ہو نہیں رہا، ایسے ہی بس آج نہیں جانا، چھٹی کا موڈ ہے، سبق یاد نہیں کیا، رات کو سبق یاد کرنا ہوتا ہے، رات کو سبق یاد نہیں کیا، اب صبح کو جاؤں گا تو قاری صاحب پٹائی کریں گے، ہے نا؟ اس لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے صبح کو کہ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں مدرسے نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سچ بولو اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن اس پر کیا کر رہا ہے؟ اس پر لعنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن جب یہ قرآن کہہ رہا ہے والدین کا ادب کرو، قرآن کہہ رہا ہے والدین کا ادب کرو، اور قرآن پڑھنے والا والدین کی بے ادبی کر رہا ہے، انہیں مار پیٹ رہا ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن تو کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور یہ ان کی بے ادبی کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ جو معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں رکھ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، اور قرآن کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے قرآن اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن ہمیں لعنت نہ کر رہا ہو. قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں قرآن لعنت نہ کر رہا ہو. اور وہ لعنت کب نہیں کرے گا؟ جب ہم قرآن پوری توجہ سے پڑھیں گے. پوری توجہ ہماری قرآن کے پڑھنے کی طرف ہونی چاہیے. وہ چوطرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری توجہ ہماری قرآن کی طرف ہونی چاہیے. اور توجہ جب قرآن کی طرف ہوگی تو ہم ایک ایک لفظ کو صحیح ادا کریں گے، ایک ایک حرف صحیح ادا ہوگا. یہ تا ہے، یہ طا ہے. ہمارے قاری صاحب تھے جامعہ شفیہ میں، قاری رحیم بخش صاحب، قاری صدیق صاحب، دو قراء تھے وہاں، قاری رحیم بخش صاحب اور قاری صدیق صاحب. تو قاری صدیق صاحب وہاں مسجد میں مشق کراتے تھے. اچھا، اب مشق کرنے کے لیے طالب علم آیا کہ قاری صاحب مشق کرنی ہے، پڑھو. وہ اسے پہلے خود پڑھتے تھے. اچھا، پہلے خود پڑھا انہوں نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب طالب علم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنا غصہ آتا تھا انہیں، زور سے چیختے تھے. پوری مسجد میں ان کی آواز گونجتی تھی، طا طا. اتنی زور سے چیختے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. پتہ چل جاتا تھا کہ کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا جو ہے نا وہ طا کو صحیح نہیں نکالا. اتنی زور سے وہ اس کو ڈانٹتے تھے اور طا کا لفظ نکالتے تھے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. اور جب ہم توجہ سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں تا ہے، یہاں طا ہے، یہاں ضا ہے، یہاں ضاد ہے، یہاں ذا ہے، یہاں ذال ہے نا. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی اور ہم اس کے مطابق اس کا صحیح تلفظ کریں گے. اور جب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر قرآن ہمیں لعنت نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بکل حرف حسنہ، ہر حرف کے اوپر ایک نیکی. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. الف لام میم کتنے حرف ہو گئے؟ تین نیکیاں ہو گئیں. 3 حرف کے اوپر 3 نیکیاں ہو گئیں. اور پھر قرآن کا اصول کیا ہے؟ ایک حسنہ نہیں ہوتی. ایک حسنہ نہیں ہوتی، بلکہ من جاء بالحسنۃ، ہاں آیت پوری کرو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھے گا؟ 10 نیکیاں لکھے گا. تو الف لام میم 3 نیکیاں ہوئیں، اور 3 نیکیوں کا مطلب کیا ہوا؟ نامہ اعمال میں کتنی لکھی جائیں گی؟ 30 لکھی جائیں گی. نامہ اعمال میں 30 لکھی جائیں گی. آپ نے یقیناً سنا ہوگا وہ واقعہ معراج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو 50 نمازیں فرض ہو گئیں. واپس آ رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا یہ 50 بہت زیادہ ہیں، جاؤ اللہ سے تخفیف کی درخواست کرو. گئے اللہ سے تخفیف کی درخواست کی، 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئیں. حضرت موسیٰ نے پھر یہی کہا، پھر گئے، پھر تخفیف کی درخواست کی، 40 ہو گئیں. پھر گئے، 35 ہو گئیں. اسی طرح 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. اب جب 5 رہ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں نیچے، پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرا قول، میرا کہنا تبدیل نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے 50 تھیں ہم نے بدل کے 5 کر دی ہیں، 50 کاٹ کے 5 لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس اب بھی 50 ہی لکھی ہوئی ہیں. آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم ثواب 50 کا دیں گے. آپ کی امت
پڑھے گی 5 ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ ہر حسنہ جب 10 سے ضرب دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب کتنے حروف ہیں قرآن کریم میں؟ الحمدللہ رب العالمین کی ال سے لے کر اور ناس کی سین تک 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں کے اندر 540 رکوع ہیں۔ ان 540 رکوع میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو روزانہ آپ کا تو بینک بیلنس جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، لاکھوں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں، اور اسی طرح لاکھوں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں جنہوں نے آپ کو یہاں حفظ کے لیے بٹھایا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا محترم، جب میرا حفظ مکمل ہوا اس زمانے میں ہم ٹنڈو لیار میں رہتے تھے سندھ میں، وہ یہاں سے گئے لاہور سے، تو وہاں جلسہ ہوا، تقریر ہوئی مولانا کی، تو مولانا نے تقریر میں ایک حدیث پڑھی، ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے اور اس کی چمک اور روشنی ایسی ہوگی کہ جیسے سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ والدین کے تاج کی بات کی۔ مولانا ادریس صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کس کے تاج کی؟ والدین کی۔ تو مولانا ادریس صاحب کہنے لگے کہ اگر حافظ صاحب یہ کہنے لگیں کہ یا اللہ محنت تو میں نے کی، مشقت تو میں نے کی، ماریں تو حافظ صاحب کی میں نے کھائیں، حافظ صاحب نے کبھی مجھے مرغا بنایا، کبھی کرسی بنایا، کبھی قمچیوں سے مارا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، تاج آپ نے پہنا دیا اماں ابا کو۔ ہمارا تاج کہاں ہے جو اتنی محنتیں کی ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں تاج پہنایا؟ ہمارے تاج کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر حافظ صاحب یہ کہنے لگیں، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہہ دیں کوئی حافظ صاحب، ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ بھئی یہ کہہ دیں کہ بھئی محنت تو ہم نے کی، صبح صبح اٹھ کے جناب ہم سپارہ لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، ماریں کھاتے تھے، کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی باتیں بھی سنتے تھے، لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جب حفظ کر رہا ہو بچہ، یہ ابھی تک اسکول نہیں جاتا، یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا۔ میں بھی اسی طرح کی باتیں سنتا تھا جب میں حفظ کر رہا تھا، اسی طرح کی لوگ باتیں بناتے۔ تاج آپ نے اماں ابا کو پہنا دیا۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حافظ کے تاج کا یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ حافظ کے تاج کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا ہوگا۔ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے مشابہ قرار دے کہ کبھی اس جیسا ہوگا، چاند جیسا ہوگا، سورج جیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ ان سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جس سے تشبیہ دے کر یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس جیسا ہوگا۔ ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے جاننے والے لوگوں کی وہ سفارش کر سکے گا۔ ایسے لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی سفارش پر، حافظ صاحب کی سفارش پر وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور قرآن کریم کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ بس جھوٹ نہیں بولنا، ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اگر کسی دن مدرسے جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، آپ کہہ دیں نہیں میرا آج دل نہیں چاہ رہا، لیکن جھوٹ بول کے چھٹی نہیں کرنی، جھوٹا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ ہمیشہ سچ بولیں گے تو پھر آپ واقعی صحیح معنی میں حافظ قرآن، قرآن کے پڑھنے والے کہلائیں گے۔
اور آپ کو جب قرآن پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں آپ کو عطا فرمائے گا، اور ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ دنیا میں تو اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سمجھ میں آ گئی نا میری باتیں؟ میں نے کوشش تو کی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں بیان کروں، لیکن کیونکہ میرا تجربہ اصل میں بچوں کو پڑھانے کا ہے ہی نہیں، بچوں کو کبھی نہیں پڑھایا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھایا تو وہ ایم اے کی کلاس ہوتی تھی یا پی ایچ ڈی کی ایم فل کی کلاس ہوتی تھی، بڑے لوگ ہوتے تھے۔ کبھی اسکول میں نہیں پڑھایا، کبھی کالج میں بھی نہیں پڑھایا، تاکہ مدرسے میں بھی جتنا عرصہ پڑھایا اللہ کا شکر ہے بہت کم، میرا خیال ہے 1-2 سال شروع میں چھوٹی کتابیں پڑھائی ہوں گی، درجہ ثالثہ رابعہ کی، وہ بھی ثالثہ رابعہ کی۔ باقی الحمدللہ مشکات اور مشکات کے درجے کی کتابیں پڑھائیں، اس لیے مجھے بچوں کو پڑھانے کا یا بچوں کو سمجھانے کا بالکل تجربہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بات مشکل لگی ہو تو وہ حافظ صاحب سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کیا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفظ میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے حافظے میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ صحیح معنوں میں قرآن کریم کے محافظ اور قرآن کریم آپ کا محافظ بنے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء ہمومنا واحزاننا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہم اجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم اجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم اجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم لا تجعل علینا حجة یا رب العالمین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ان مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، ان مدارس قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو تا دم قیامت اے اللہ ان کو قائم رکھ۔ اے اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کی صدائیں ان در و دیوار سے اسی طرح گونجتی رہیں، اسی طرح بلند ہوتی رہیں۔ اے اللہ اس میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اپنی خاص حفاظت کے اندر لے لے، اس کا انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ادھر ساتھ والے، ادھر ساتھ والے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، سب کو ہر بلا سے، ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے خزانہ بنا، آخرت کا خزانہ بنا، دنیا کا خزانہ بنا۔ اے اللہ ان بچوں کو سعادت مند بنا۔ اے اللہ ان بچوں کو قرآن کریم کا صحیح معنوں میں خادم بنا، ان بچوں کو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اس مدرسے کے لیے خاص دعا کریں، اس مدرسے کے محتممین، منتظمین، اساتذہ، پڑھنے والوں سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔ ہاں